فرمایا اور وہی تمام مخلوقات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اس خالق و مالک کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں رسولوں کو بے در بے بھیجتا رہا، اور اس سلسلے کے آخری کڑی امام الانبیاء سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین اکرام، آپ تمام حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج کے دینی پروگرام مکتب جمیعت الشبان علی نگر کی طرف سے جمعیت اہل حدیث چمپا کے زیر نگرانی رکھا گیا ہے، جس میں مکتب جمیعت الشبان کا بچوں کے علمی مظاہرہ اور طلبہ امتحان کا انعامات تقسیم کیے جائیں گے اور علماء کرام کی قیمتی نصیحتوں سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ کا بے حد شکر احسان ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پرنورک محفل میں مل کر چند گھڑی چند اسلامی باتیں سننے سے فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب عطا فرمایا۔ مالک ارض و سما سے دعا ہے کہ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے اسلامی دوستوں اور بھائیوں، ویسے تو آج کی اس پروگرام کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی انجمن کا ابتدائی پروگرام ہے، کسی بزم کا اجلاس ہے، کسی محفل کی شروعات ہے، یا کسی جلسے کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن کسی شاعر نے کیا بھی خوب کہا ہے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم اس کو کسی اور پہلو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی نظر آتا ہے، حقیقت شے کی نظر دیکھتے تو حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ یہ صرف کسی انجمن کے جلسہ نہیں بلکہ اس دور اور اس وقت کی ضرورت ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی اور روشن مستقبل ہے، اور یہی ہمارے بچوں کی جذبوں کو حوصلہ ملتا ہے، اور ہم یہیں سے ہمارے بچے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، میں اپنے بات کو طول نہ دیتے ہوئے اس پروگرام کو اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، اور آج اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی کارواں نیل کارواں کے بغیر منزل کی جانب رواں دوا نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں کہ کارواں منزل کو پا سکے، ممکن نہیں کہ کارواں منزل کو پا سکے جب تک نہ ملے کوئی، جب تک نہ کوئی معتبر رہنما ملے۔ لہذا آج اس جلسے کی صدارت کی ذمہ داری فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عقیل السلفی کو دی جاتی ہے۔
Silakan Anda dah. Mama भी लगाएंगे मेरा मोबाइल का ड्रोन शूट करेंगे ड्रोन सदर मजलिस की इजाजत से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से कबल प्रोग्राम की तफसील पेश कर देता हूँ। तफसील कुछ इस तरह है। सबसे पहले कुरान की तिलावत, फिर हमद बारी ताला, फिर नात और उसके बाद बच्चों का इल्मी मुजाहरा आपके सामने पेश किए जाएंगे। हजरात, आपके दरमियान ज्यादा देर में हाइल नहीं होना चाहता हूँ। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज करने के लिए फजीलतुल शेख हजरत मौलाना सैफुल्लाह सलफी साहब को दावत देता हूँ। कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से हो आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए रास्ता मंजिल का। फजीलतुल शेख हजरत मौलाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तमाम तारीफ और तौसीफ, बड़ाई और किबरियाई उस वहदहू ला शरीका के लिए है। लायक व ज़ेबा है जो सारे जहां का मालिक व खालिक और मुदब्बिर व पालनहार है। बादहू दरूद सलाम नाजिल हो आक़ाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात, इस जलसे में आए हैं तमाम लोगों का जन्नत शुक्रान तहसील से इस्तकबाल करती है, खुश आमदीद करती है। अहला व सहला व मरहबा। साथ ही साथ बड़ी खुशी मसरत के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि आज की रात चंद घंटे जन्नत शुक्रान और हम सब के लिए एक तारीखी रात होगी इंशाअल्लाह। हजरात, अल्लाह के हमदो सना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम और हजरात के इस्तकबाल के बाद मैं आपके सामने जन्नत शुक्रान का मुख्तसर तारुफ रखने जा रहा हूँ। हजरात, जामे मस्जिद अली नगर में बतारीख 3 जून 2022 बरोज जुमा को जमीयत अहले हदीस चंपा के ज़ेरे निगरानी एक मीटिंग रखी गई, जिसमें जदीद तरीके से जन्नत शुक्रान की तश्कील दी गई, जिनका मकसद हमारे बच्चों को दीन की बुनियादी बातें सिखाना, कुरान को सही मखारिज से पढ़ाना, नमाज का तरीका और दुआएं, सही अकीदा को जानना, शिर्क और तौहीद को जानना, सुन्नत और बिदअत का तारुफ और दीगर दीनी अहकाम और मसाइल को जानना वगैरह। फिर जन्नत शुक्रान की तरफ से एक मीटिंग 28 जुलाई 2022 को रखी गई, जिसमें हालत हाज़िरा को मद्देनजर रखते हुए और कौम की नई नस्लों को दीन से दूरी को देखते हुए ये फैसला लिया गया, जमीयत अहले हदीस चंपा के ज़ेरे निगरानी एक मकतब कायम किया जाए। और इसी फैसले के तहत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फضل के साथ और पूरे फैसले के तहत पूरे जोर और शोर के साथ 20 अगस्त 2022 को मकतब में क्लास शुरू कर दिया गया। लेकिन कुछ बच्चों के सुबह स्कूल होने की वजह से सुबह मकतब की पढ़ाई से महरूम हो रहे थे, लिहाजा जमीयत शुक्रान के शाम के वक्त भी मकतब में क्लास शुरू किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर
ابھی تک مکتب جنوب الشبان میں صبح و شام کلاسز چل رہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت مکتب میں صبح و شام میں کل بچے اور بچیوں کی تعداد 180 الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ جنوب الشبان اللہ کے فضل و کرم سے مکتب کے بچوں کے تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی و اصلاحی کا کام بھی انجام دے رہا ہے. جنوب الشبان نے سب سے پہلے فیصلہ یہ لیا تھا کہ دینی اسلام کو قائم کیا جائے, مکتب قائم کیا جائے اور دینی پڑھائی لوگوں کے اندر عام کیا جائے. پھر ساتھ ہی ساتھ جنوب الشبان نے لوگوں کے لیے نماز کی گشت کرنا تاکہ لوگ نماز کا پابند بن سکے. اسی طرح مقامی مساجد میں ہفتہ واری پروگرام کروانا, خواتین کے لیے ہفتہ واری پروگرام کروانا وغیرہ شامل ہے. سامعین کرام, مطلب تمام کام اللہ کا فضل اور اس کی توفیق کے بعد آپ اہل حضرات کے تعاون سے ہی ممکن ہو پاتے ہیں. چنانچہ جنوب الشبان کو جب بھی تعاون کی ضرورت پڑی آپ مخیر حضرات کے مالی تعاون کے ساتھ ساتھ اچھے مشورے سے بھی نوازا. مالی تعاون میں جمعیت اہل حدیث چمپوا خاص کر کے ان کا اہم رول رہا ہے. اور امداد کی بات کی جائے, ستمبر 2022 سے ستمبر 2023 تک کل آمد 2,22,950 روپے ہیں, جن سے جمعیت اہل حدیث چمپوا کی طرف سے 76,000 روپے آئے ہیں. بچوں کا ماہانہ فیس 41,600 روپے ہے اور ماہانہ کلیکشن جو مارکیٹ میں دکانداروں سے لیا جاتا ہے 150 200 تک کے لیا جاتا ہے, ان کا 1,05,200 روپے ہے. آپ غور کیجئے, ایک سال میں جو مارکیٹ میں کلیکشن کیا جاتا ہے ہم اور آپ تو اس کو چھوٹی رقم سمجھتے ہیں. 150 200 جو دے رہے ہیں ہر ماہانہ, ان کا ایک سال کا 1,05,300 روپے الحمدللہ. میرے بھائیوں, ان تمام دکانداروں کا خاص کر کے جنوب الشبان تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما, آمین. اور اسی طریقے سے خرچ کی بات کریں 1,86,150 روپے ہے. میرے بھائیوں, جنوب الشبان الحمدللہ اللہ کا فضل سے جب سے جدید طریقے سے قائم عمل میں آیا ہے, الحمدللہ اچھے انداز سے اپنے کام کو انجام دے رہا ہے. آخر میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, اس کے توفیق سے یہ پروگرام کو سجایا گیا. اس کے بعد ان تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر کے جمعیت اہل حدیث چمپوا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جنوب الشبان کے قدم سے قدم ملا کر کے ساتھ دیا, اور پھر ان تمام لوگوں کا جنہوں نے جنوب الشبان کے 10 سے لے کر کے 5,000 تک تعاون کیا. اور خواتین حضرات, اگر آپ بھی چاہتے ہیں جس طریقے سے کئی لوگ مل کر کے الحمدللہ ہر ماہ چندہ دے رہے ہیں 150, اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں اس دینی کام میں حصہ لے, آپ بھی ٹیم بنا کر کے جنوب الشبان کے ذمہ داران سے مل کر کے آپ بھی اپنا اس نیک کام میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, بہت خوب. یہ تھے حافظ جگجیت صاحب جو سیکریٹری رپورٹ پیش کر رہے تھے. اب میں مولانا مشاہد عمری صاحب کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. چل رہا ہے.